الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تلاگان کی یہ مرکزی عظیم الشان عیدگاہ میں سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس ہر سال کی طرح نہایت ہی اہتمام اور تذکر و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب اور ان کی پوری کابینہ اور ان کی پوری جماعت نظم شیخ الہند اس محنت میں ان کے شریک کار ہوتے ہیں۔ اللہ نے مولانا کو اپنی ایک صلاحیت دی ہے گفتگو کرنے کی، اور پھر وہ بھی آپ کی زبان میں اتنی خوبصورت، اتنی جچی تلی وزنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے کوئی آدمی بھی آئے وہ کم از کم آپ کے اپنے خطیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے حضرت کا ایک خطبہ جمعہ جو 21 رمضان المبارک کو سیرت علی المرتضیٰ پر انہوں نے یہاں بیان کیا تھا، وہ کہیں فیس بک پر میں نے سنا لائیو۔ آپ یقین جانیے خوشامد سے ہٹ کر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، خاندان نبوت کے ساتھ عقیدت ہونے کے، اہل بیت کی محبت ہونے کے، حضرت علی کی تعظیم و تکریم و توقیر و احترام ہونے کے، میں نے علاقے کے کئی علماء کو جمع کر کے وہ خطبہ ان کو سنوایا کہ ہمیں حضرت علی کے فضائل اس طریقے سے بیان کرنے چاہیے۔ عادت بن گئی ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا تذکرہ خوب کریں گے، عمر کا تذکرہ خوب کریں گے، عثمان کا تذکرہ خوب کریں گے، حضرت علی سے اتنا کہیں گے بڑی محبت ہے، اہل بیت ہیں پیار کرتے ہیں، چوتھا خلیفہ ہیں پیار کرتے ہیں، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، اور پھر آگے چل پڑتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دیگر صحابہ کرام۔ جو محبوب نے علی کے متعلق کہا، جو خلفاء نے جناب علی کے متعلق کہا، جو صحابہ نے علی کے متعلق کہا، جو قرآنی آیات نے علی کے متعلق کہا، اس حوالے سے ہم اہل سنت قیامت کے دن حضرت علی کے مقروض ہوں۔ میں اس لیے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھا اور اس کو ہم سمجھیں، جیسے ہم صحابہ اہل بیت کی عظمت پر قربانیاں بھی دیتے ہیں، جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پوری کائنات کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، اکیلا بلال مسجد نبوی میں اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے آنکھ کھول کر جو حضور کے چہرے پہ ڈالتا تھا، کروڑوں عبد القادر جیلانی، لاکھوں جنید بغدادی، ہزاروں بایزید بستامی، اربوں مجدد الفسانی جمع ہو جائیں، بلال کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو علی ابن ابی طالب کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جیسے آپ جمعہ کے خطبہ پہ آتے ہیں
اور جیسے مولانا نے کہا کہ جمعہ کو میں آپ کو ذکر حسین کا باقی حصہ عرض کروں گا، مجھے پتہ نہیں وہ کیا بیان کریں گے، میں کیا کروں گا، لیکن اگر بات میں تکرار ہو تو اس سے دل میں قرار آتا ہے، اور اگر نئی بات ہو تو یہ آپ کے لیے خدا کا انعام ہوگا۔ تو میں نے بھی اسی موضوع کو سامنے رکھ کے، حضرت نے مجھے کہا تھا کہ 1:30 بجے ختم بھی کرنا ہے، لیکن مجھے سٹیج پر 20 منٹ بٹھایا گیا ہے، تو یہ میرا اخلاقی حق ہے کہ وہ 20 منٹ میں آپ سے وصول کروں۔ اجازت ہوگی نا؟ بشمول مرشد کے بیٹھے ہیں آقا پیچھے، اچھا اچھا، تو توجہ کی، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کی سیرتوں پر اگر غور کیا جائے تو ہر نبی کی زندگی کا مقصد شہادت ہے۔ توجہ کرنا میرے اس جملے پر۔ حالانکہ سب سے اونچا درجہ نبی کا ہے، پھر صدیق کا ہے، پھر شہید کا ہے، پھر صالح اور ولی کا ہے، نبیوں میں پھر سب سے اونچا درجہ حضور کا ہے، اس درجے میں کوئی تقابل نہیں، لیکن جو سب سے اونچے درجے والے ہیں وہ شہادت نیچے درجہ رب سے مانگ رہے ہیں۔ نیچے درجے والا اوپر کا درجہ نہیں مانگتا۔ یوں کہو کہ وزیر اعظم یا وزیر صاحب چاہتے ہیں ہمیں اے سی بنا دو، لیکن نیچے والا نہیں کہتا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شہادت میں اعزاز ایسا ہے جو عام چیزوں میں نہیں ملتا۔ انبیاء کی سیرتوں پر آپ غور کریں تو نوح علیہ السلام 6 مہینے طوفان میں رہے، رجب میں طوفان آیا اور 10 محرم کو کشتی کنارے لگی۔ یہ نوح کی نجات کا دن ہے۔ کس تاریخ کو؟ سارے بولو بھائی۔ اگر نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی اور وہ کشتی غرق ہو جاتی تو حضرت نوح اور ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو درجہ کیا ملتا؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں نبیوں کا مقصد شہادت ہے۔ خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، ڈال دیا گیا۔ یہ اس نے کہا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اس نے نار کو گلزار کیا۔ اگر وہ گلزار نہ کرتا اور خلیل آگ میں جل جاتے تو درجہ کیا ہوتا؟ اونچی آواز سے۔ اسماعیل چھری کے نیچے ہیں، باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، پٹی باندھی ہوئی ہے، تمنا ہے کہ بیٹا قربان ہو جائے، باپ بھی چاہتا ہے قربانی کر دوں، بیٹا چاہتا ہے قربان ہو جاؤں، لیکن اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے دمبے کو ذبح کرا دیا، اسماعیل کو بچا دیا۔ اگر اسماعیل چلے جاتے تو درجہ کیا ہوتا؟ اونچی بات سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کا مقصد شہادت تھا۔ ساری عبادت کر کے، نبوت کا مقام حاصل کر کے، معصوم ہو کے، معمور من اللہ ہو کے، مفترض الطاعت ہو کے، عبادت کر کے، خدا کی خلافت سنبھال کر، امت کو ہدایت کا پیغام دے کر بھی مقصد شہادت ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اس نے باہر نکالا۔ اگر نہ نکلتے اور یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پیارے ہو جاتے تو مقام کیا تھا؟ اونچی آواز سے۔ یوسف کنویں میں گئے، یہ اس نے کرم کیا، جبریل کو بھیجا نیچے جا کے سنبھال لو۔ اگر جناب سیدنا یوسف کنویں میں چلے جاتے اور شہید ہو جاتے، جان دے بیٹھتے تو منصب اور مقام کیا ملتا؟ اونچی آواز سے کہیے۔ ان سب کو یہ درجہ شہادت کا ملتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبیوں کا مقصد بھی شہادت تھا،
ولیوں کا مقصد بھی شہادت تھا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو تو بدر میں شہادت ہے، احد میں شہادت ہے، حنین میں شہادت ہے، تبوک میں شہادت ہے، خندق میں شہادت ہے، عہد صدیقی میں جنگیں ہو رہی ہیں، کتنی صحابہ کی تعداد شہید ہو رہی ہے، عہد فاروقی میں ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کیا گیا ہے، عہد عثمانی میں شہادت ہے، عہد مرتضوی میں شہادت ہے، یہ آج تک شہدائے اسلام شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اسلام کا اصل مقصود ہے ہی شہادت، کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ اقبال نے اسی کو سمجھایا کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد جو مجھ سے پہلے مولانا مقام عشق بتا رہے تھے، سجدہ کرنا عبادت اور چیز ہے، یار کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا یہ عشق کا مقام اور چیز ہے۔ یہی مقام نبیوں کا تھا، یہی مقام صدیقین کا تھا، یہی مقام شہداء کا تھا۔ میں اس پر دوسرا لفظ کہہ دوں، عبادت سب کرتے ہیں، جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، لیکن یہ قربت کا مقام لے کے خلافت کے منصب کو صرف انسان سنبھالتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت ان کو ملی ہے جنہوں نے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب آئیے، شہادت کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ اسلام کے اندر شہادت کے لیے ایک تو شہید وہ لوگ ہیں حضور کی زندگی میں جن کو شہادت ملی اور اللہ کے نبی نے ان کو شہید کہا، یہ بھی شہید ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے بعد کسی کی شہادت کی پیشین گوئی کی تو یہ بھی شہادت ہے۔ حضرت عمر کا کہا تھا شہید ہوں گے، عثمان کو کہا تھا شہید ہوں گے، علی کو کہا تھا شہید ہوں گے، حضرت حسین کا بتایا تھا کہ شہید ہوں گے۔ صرف نہیں، حدیث میں آتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اترا، حضور کی خدمت میں آیا، سلام آ کے کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب آج تک میں اس زمین پر نہیں اترا اور شاید پھر بھی نہ آ سکوں، لیکن اس وقت آنے کا ایک مقصد ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ اطلاع دینی ہے کہ آپ کے یہ دو شہزادے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو میں نے مٹی لی ہوئی ہے یہ کربلا کی اس دھرتی کی ہے جہاں آپ کی امت کے ظالم لوگ حسین کو شہید کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین اپنی جان پیش کریں گے، جس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ غمزدہ ہوئے، جیسے کسی کا کم سن بچہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے اس کا علاج کرنا ہے، ڈاکٹر کہے اس کا آپریشن کرنا ہے، ڈاکٹر کہے اس کے لیے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، والدین کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور جس کا نواسہ حسین محمد کریم کا لاڈلا ہو، اس کی اطلاع ملے تو حضور پر کیا گزری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شہادت کی اطلاع دی، حضرت علی کی شہادت کی اطلاع دی۔ حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، دنیا میں دو آدمی سب سے بڑے بدبخت ہیں، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی وہ بھی اشقا، بڑا شقی اور بدبخت ہے، اور جو میرے علی پہ قاتلانہ حملہ کرے گا وہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ اور ایک اور بھی روایت بڑی عجیب ہے، فرمایا دو آدمی سب سے زیادہ کمینے ہیں، جس پر علی کی تلوار چل گئی اور وہ مرا، یہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو علی پہ تلوار چلائے گا وہ مر خوش ہو کہ میں بخشا جاؤں گا، خدا اس کو بھی سیدھا جہنم میں بھیجے گا۔ تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک ہے حسین اور رسول اللہ کی محبت، مجھ سے پہلے آپ نے علماء سے بڑی باتیں سنی ہوں گی، حضور کے نواسے بھی ہیں
जिगर गोशा बतूल भी हैं, फर्जंद रसूल भी हैं और फर्जंद अली भी हैं और यूँ समझिए सिब्तुन नबी भी हैं। आपने सीने पे लिटाया भी है, ज़बान चुसाई भी है, उनकी ज़बान अपने मुंह में ली भी है, अपने कंधों पे बिठाया भी है, सर से सजदा लंबा किया है, वो कमर पे आके बैठे हैं। आपने कितनी कितनी 70 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला भी कहा है। ये सारी मोहब्बतों का इजहार है। बल्कि इतना नहीं, एक बात अजीब बताता है, कम उम्री में नाबालगी में, आजकल तो हमारे यहाँ खिलाफतें भी आम होती हैं। 3 दिन किसी पीर के साथ रहे तो चौथे दिन वो पगड़ी बांध देता है, बड़ा आम है ये तो, माशाल्लाह कारोबार है। पुराने बुजुर्गों में किसी को बैयत करने के लिए उम्रें गुजरती थी, उसको जांचते थे कि इसके अंदर तलब कितनी है। हमारे मौजूदा दौर में हमारे मियाँ मसूद अहमद साहब दीनपुरी का मिजाज यही है। आम आदमी को नहीं, कोई जाए कहाँ से आया, वो कह दे मैं इस्लामाबाद से, अच्छा फिर कभी आना। देखते हैं कि दिल कितना है, तवज्जो कितनी है, इन्हमाक कितना है। कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र 4-5 साल थी, छोटी उम्र के बच्चों में से एक बैयत इस्लाम है कि आदमी कुफर से मुसलमान हो और वो मुसलमान होने के लिए बैयत करता है। एक बैयत जिहाद है कि कुफर का मुकाबला करने के लिए आदमी बैयत जिहाद करता है। एक बैयत तौबा है कि मैं गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसलिए जिहाद पे बैयत कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इन 4 कम सन बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कम सनी में बैयत तबर्रुक ली थी कि मेरे हाथ पे हाथ रख लो, आने वाले वक्त में ये कह सको कि हम वो खुश नसीब हैं कि हमने उनके हाथ पे बैयत की। मैं छोटा होता था, पढ़ता था किताबें। हज़रत मियां अब्दुल हादी दीनपुरी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, तो कुछ लोग बैयत हो रहे थे, तो मेरे नाना जी ने ना मुझे पकड़ के आगे कर दिया। फरमाने लगे जी मेरा एक ही नवासा है और ये मौलवी बन रहा है, किताबें पढ़ रहा है, इसको भी बैयत कर दें। अब ना हमें बैयत का पता था ना बैयत से हम वाकिफ़ थे। हज़रत ने बैयत की, हाथ दिया, जो वजीफ़े बताने थे बताए, सबको बताने के बाद मुझे कहने लगे पुत्र तेरा वजीफ़ा पढ़ाइए, तू अभी पढ़, जब आलिम बन जाए फिर इन चीज़ों पे अमल करना। ये होती है बैयत तबर्रुक। मैं अगर आज 1500 साल बाद मियाँ अब्दुल हादी के हाथ पे हाथ रखने को एजाज़ समझता हूँ, तो जिसके हाथ, जिसका हाथ नबी के हाथ में गया होगा और वो नबी ने उसको बैयत की है, हुसैन इब्न अली के इस एजाज़ का क्या आलम होगा। अब मैं हज़रत हुसैन की शहादत के हवाले से एक ख़ास हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पर आप तवज्जो करें। उलमा बैठे हैं, मेरी तकरीर में कमज़ोरी है, गुलूकारी नहीं, यानी तरन्नुम नहीं है। पहले अशार बड़े पढ़ता था, अब दिमाग ही ख़त्म है, शेर याद नहीं रहते। पढ़ना चाहूँ तो खुदा दिमाग से निकाल देता है कि शेर न पढ़, इनको कुरान हदीस का बात सुना दे। तो मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। जिन आयात करीमा को मैंने पढ़ा है, इनका ताल्लुक तो जंगे बदर के शुहदा से है। 4 पारे में आयत है, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। उनका ताल्लुक शुहदाए उहद के साथ है, लेकिन कुरान का आयत नुज़ूल ख़ास होता है, लेकिन हुक्म क़यामत तक के लिए आम होता है। ये उलमा बैठे हैं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों की कुछ खूबी बयान की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह से मदद हासिल करने के तरीके 2 हैं, एक नमाज है, एक सब्र है। कह दो, एक और दूसरा
ایک نماز اور دوسرا صبر ہے۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، جس نے نماز پڑھی صبر کیا۔ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں، جس نے نماز پڑھی صبر کیا۔ اولیاء کی زندگی میں دیکھیں، جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا، صبر کیا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں، وابیلا ہے، منہ ماتھا پیٹتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، مسجد سے گزر جاتا ہے، اذان ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی اللہ کی مدد کا مستحق نہیں۔ اس پہ عذاب بھی آئے گا، ابتلا بھی آئے گی، امتحانات بھی ہوں گے، مصائب بھی آئیں گے، اللہ کی مدد اس کو ملے گی جو نماز بھی پڑھے گا، صبر بھی کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اسباب کی دنیا میں شہید ہیں، لیکن ان کو زندہ رب کہہ رہا ہے تو ہماری عقل مانے نہ مانے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، یہ سب شہید زندہ ہے۔ کہہ دو شہید زندہ ہے، سارے کو شہید زندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ میں اس پر سادہ لفظ کہتا رہتا ہوں، ہم تو اتنے پاگل ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، ہمیں تو اتنا شعور نہیں کہ یہ کالے سے سفید کب ہوا، ہمیں تو اتنی عقل نہیں کہ جسم کا میرا ناخون ہے یہ کب بڑھ رہا ہے، ہمیں تو اتنا عقل نہیں کہ ہم اپنے جسم کی چیز کو سمجھیں، چہ جائے کہ عالم برزخ کو یہاں سمجھیں کہ جی مجھے سمجھاؤ وہاں زندہ کیسے ہے، چلو قبر کھول کے دکھاؤ یہ زندہ کیسے ہے، اس کو ہلا کے دکھاؤ یہ زندہ کیسے ہے۔ اس الو کو کہو تو دنیا کی چیز نہیں سمجھ سکتا، تو خدا کے قرآن کو اور عالم برزخ کو کیسے سمجھ سکتے۔ اب آگے قرآن نے 5 امتحان بتائے ہیں، جو چیز میری تقریر ہے وہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ اللہ کے راستے میں جتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن بعض شہید ایسے ہیں کہ ان کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، امتحان پہلے ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ انہیں خوف دے کے آزماتے ہیں، کسی چیز کا خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، حالات میرے خلاف ہو گئے ہیں، دشمن میرے مخالف ہو گئے ہیں، اب یہ خوف اس کو مسلسل چل رہا ہے۔ شہید تب ہوگا جب ہوگا، اس کا وقت آئے گا، لیکن یہ پہلے خوف اس شہادت کی پیش گوئی ہے، اور اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا بلجوع، شہادت جب ملے، کبھی اللہ یوں بھی کرتے ہیں کہ پہلے آزماتے ہیں بھوک دے کر کہ یہ اگر چھوٹی سی تکلیف برداشت کر لے تو پھر شہادت کا اعزاز بھی برداشت کر لے گا۔ تیسری تکلیف پر نقص من الاموال، دولت پیسہ مال اس کی کمی ہو جائے، اگر یہ قربان کر سکتا ہے تو جان قربان کرنا آسان ہوگی۔ والانفس، رشتہ دار عزیز اپنی آنکھوں کے سامنے دے سکتا ہے تو پھر خود کو دینا کوئی مشکل نہیں۔ والثمرات، اپنی اولاد دے سکتا ہے تو پھر خود کو بھی پیش کرے گا۔ اب یہ 5 امتحان قرآن نے بیان کیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب وہ انا للہ پڑھتے ہیں تو رب کا فیصلہ ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی ان پہ صلوات بھی ہو، رحمت بھی ہو، مغفرت بھی ہو، ہدایت پر بھی یہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے موضوع کا ایک حصہ اسی کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان یہ ہے اہل بیت کی محبت میں کہ قرآن کریم کی آیت حق ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں جتنے شہداء آئے ہیں، کسی شہید نے بیک وقت یہ 5 امتحان کٹھے دے کر شہید نہیں ہوا۔ اگر ایسا کسی پہ ہوا ہے تو وہ صرف حسین پہ ہوا۔ علماء توجہ کریں گے تو شاید ان کی برکت سے میں اپنا یہ مفہوم بیان کر سکوں۔ سیدنا عمر شہید ہیں اور حضور کی زبان سے شہید ہیں، لیکن یہ آزمائشیں نہیں ہیں، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بھوک تھی، امیر المومنین تھے، نہ جان گئی، مال ختم ہوا، نہ اولاد میں کوئی پریشانی، نہ اقتدار چھینا گیا، کچھ بھی نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے ممبر پہ تشریف لائے ہیں، مصلی پہ ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی مرتد ملعون وہ پیچھے زہر آلود خنجر لے کے کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا عمر پہ حملہ کیا، حضرت عمر گرے بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ میرا قاتل کون ہے؟ جی ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ہے۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میرا قاتل کافر ہے۔ عمر نے کیا کہا؟ میرا قاتل، سارے بولو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کو قتل کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ ان کے اختلاف میں بھی ان کے جو قاتل بنے ہیں وہ منافق تو تھے، صحابی کوئی نہیں تھا۔ منافق تو تھے، ان میں مومن کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کی شہادت بڑی شہادت ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، حضور کی زندگی میں حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، اتنے بڑے اعزاز کے مالک ہیں، لیکن ان کی شہادت مدینے سے 3 میل کے فاصلے پہ ہوئی ہے۔ گئے ہیں، حضور نے آگے بڑھایا ہے، لڑے ہیں، 25 کافر جرنیلوں کو قتل کیا ہے، پھر اپنی جان دے دی، مار کے مرے۔ نہ جو بھوک ہے، نہ مال کی کمی، نہ اولاد کی کمی، نہ پھلوں کی کمی، نہ کسی قسم کا خوف، شہادت مل گئی ہے۔ حمزہ شہید ہیں، غسیل الملائکہ ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، غسل کی تیاری کر رہے ہیں۔ اعلان ہوا جنگ احد کے حالات کا، اٹھ کے گئے، شہید ہو گئے، کوئی بھوک پیاس نہیں۔ جناب سیدنا عثمان شہید ہیں، ان پر یہ آزمائشیں آئی ہیں، حوصلے سے سمجھنا، بھوک بھی آئی، خوف بھی آیا، کمی بھی ہوئی، مال کی بھی اور جان کی بھی، لیکن بڑے حوصلے سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ عثمان کا سب کچھ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، اس کے اختیار میں تھا۔ چاہتے تو فوج کو کھڑا کر دیتے، چاہتے تو مقابلے میں آ جاتے، چاہتے تو حضرت علی کہہ رہے ہیں عثمان آپ ہمارے امیر ہیں، اجازت دے، میں اسی وقت بھی جا کے ان کو تیس نیس کر دیتا ہوں، ان کی تکا بوٹی کر دیتا ہوں۔ لیکن عثمان کو حضور نے کہا تھا بلوائی جب بلوا کرے تجھ پر، حملہ کرے تجھ پر، تو میرے مدینے کا احترام کرنا، اپنے بچنے کے لیے نبی کے شہر کو خون سے آلود نہ کرنا۔ تو یہ اختیار تھا عثمان کو، اجر اس پر بھی ملا، لیکن یہ اس آیت کا 100% مصداق نہیں بنے۔
اگر اس آیت کا مصداق ہے صحابہ کی زندگی میں تو وہ حضرت حسین. اب میں اس کو فٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہادت حسین کا وہ منظر آپ کے سامنے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے خوف ہے. تو آپ حضرت حسین پر خوف طاری تھا. کب سے؟ اگر ہمارے سنی بھی ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی بات تو ہے کھوری، لیکن کہہ دیتا ہوں. یزید کی ولی عہدی کے حوالے سے ایک تحریک چلی تھی، اگرچہ وہ صحابہ کے مشورے سے تھی، صحابہ کا اجتہاد تھا. اس وقت یزید کے اندر ایسی کوئی بات واضح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھی، لیکن وہ تمام بلاد عرب سے ہوتا ہوا جب مدینے پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینے میں عبد الرحمن ابن ابی بکر جو خود بھی صحابی باپ بھی صدیق اکبر، عبداللہ ابن عمر جو خود بھی صحابی باپ بھی فاروق اعظم صحابی، حسین ابن علی جو خود بھی صحابی باپ بھی علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر باپ بھی صحابی خود بھی صحابی اور باپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کو حکمران قبول نہیں کریں گے. اس وقت سے یہ خوف طاری ہوا کہ اگر یہ آ گیا تو صحابیت کے مقام پر نہیں، صحابہ زندہ ہوں، پیچھے صحابہ کی خلافت چلی آ رہی ہے، حسین اسے قبول نہیں کرتا کہ صحابہ کی خلافت ختم ہو جائے اور بعد میں کوئی حکمران بن کے آئے اور صحابہ کے مزاج کے خلاف حکومت کرے. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے کہا گیا کہ یہ تو مخالف ہو گئے ہیں. اماں کی بات کہہ دیتا ہوں. ام المومنین کہنے لگی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاویہ، میں تیری طرف سے حسین کو کہہ بھی نہیں سکتی اور تمہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ خیال کرنا حسین کے مزاج کے خلاف کچھ کرنا نہ کرنا. یہ نبی کا ذکر گوشہ ہے. سیدنا امیر معاویہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے مجھے احساس اس چیز کا ہے، زندگی کا پتہ نہیں، میں تو تمام بلاد عرب سے ہو کے آ چکا ہوں. اب اس وقت سے حسین پر خوف طاری ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ کیا بنے. چنانچہ یہی کچھ ہوا کہ جب یزید آیا اور پھر سیدنا حسین نے اور حضرت معاویہ نے اس کے ازالے کے لیے ضرورت محسوس کی. یزید کو جن چیزوں کا پابند کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں تجھے اہل بیت رسول کی تعظیم کا حکم دیتا ہوں، ان کے احترام کرنے کا حکم دیتا ہوں. اگر نواسہ رسول تیرے مقابلے میں آئیں تو ان کے احترام کرنا جیسے اللہ کے نبی کے ہاں ان کا احترام. میں ایک بزرگ مر گئے ہیں، ہمارے یہاں رہتے تھے پاکستان میں، اور وہ یزید کے وکیل ہوتے تھے اس زمانے میں. میں نے اس لیے نام نہیں لیتا کہ وہ فوت ہو گئے. میری ایک کتاب تھی اس وقت، ان کے کہیں وہ بیمار تھے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ان کے پہلو میں رکھی ہوئی تھی. مل کے مجھے کہتے تیرا تحقیق ہی پڑھتا رہتا ہوں بھئی تم نے جو نئی تحقیق لکھی آسان ہے. اچھا ساتھ کیا ان کی بھی سن لیں، یہ تو بعد میں اپنی ہوگی. میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چلو مجمع میں سے کوئی نہیں بتاتا تو کوئی عالم بتا دے. شرک. کہہ دو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو. اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
والدین کی نافرمانی، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ میں نے کہا جس کا باپ امیر معاویہ کاتب وحی ہو، ہادی و مہدی ہو، صحابی رسول ہو، حضور کا قابل اعتماد ہو، نبی کا سالہ ہو، وہ بیٹے کو منت کرے کہ نواز رسول کی قدر کرنا، حضور کے بیٹے کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، اگر وہ تیرے مقابلے میں آئیں تو خیال کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا، اس سے بھی یزید کا کوئی بڑا گناہ ہوگا کہ جو باپ کا نافرمان ہے، جو شرک کے برابر گناہ ہے، کوئی گناہ بھی نہ کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس بدبخت نے اپنے باپ کی نمانی کی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلی بات، تو اس وقت سے حضرت حسین پہ وہ خوف طاری ہوا، مدینے کا گورنر بدلا گیا اسی خوف کے لیے، کوفے کا گورنر بدلا گیا اسی خوف کے لیے، تاکہ حسین کسی وجہ سے تو پریشان ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دوسری چیز بھوک تھی۔ اب آپ اس پر غور کریں، سیدنا عمر کا قول ہم سنتے ہیں کہ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ لو مات القلب علی شط الفرات مسعول یوم القیامہ، اگر کنارے دریا کے کنارے پر کتا بھی مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ فرات کے کنارے کتا مرے تو جواب کون دے گا؟ بولو یار، میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ فرات کے کنارے پر نبی کا پورا خاندان ذبح ہوا، پھر قاتل سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور جاہل کیا کہتے ہو؟ اوے حضرت دریا دا کنارہ سی، ایویں ہاتھ نال مٹی کھٹو تلوں پانی نکل آندا سی، نکل آتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ پانی تم بھی پیتے ہو مٹی والا، یا نبی کے خاندان کے لیے رکھا ہے، یزید کی وکالت کے لیے تم نے رکھا ہے؟ تم نے کتنا پانی دیا؟ تم نے تو پہلو پانی پر پہرے لگائے ہوئے تھے۔ یہ حسین ابن علی پہ دوسری آزمائش، بلجوع، بھوک، پیاس، بنقص من الاموال، مال کی کمی۔ جناب سیدنا حسین مدینہ سے روانہ ہوئے مکے کی طرف، اور عجیب کیفیت تھی کہ رات کا وقت تھا، روزہ اطہر پر جا کر جب آخری درود پڑھا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اشعار پڑھنے کی عادت نہیں ہے، دور تھا گزر گیا ہے، لیکن ایک شعر اچانک یاد آ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور کے روضے پہ آخری دفعہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، السلام ہے جد امجد، میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش محبت پر اٹھا کر گھومنے والے۔ آقا کبھی تو وہ دور تھا آپ میرا منہ چوما کرتے تھے، مجھے کندھے پہ اٹھا پہ چلایا کرتے تھے، لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، لوگ دیکھ کے کہتے تھے سواری کیسی، سوار کیسا، محبتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ یا آج آپ کے مدینے سے میں نکالا جا رہا ہوں۔ اب جب آدمی کو کسی کو وطن سے بے وطن کیا جائے وہ کتنا سامان لے کے جاتا ہے۔ میں خانپور سے مہمان بن کے آیا ہوں، ہمارا یہ بچہ عزیز سلامت رہے، مولانا کا بیٹا جفا، اس کی میں اپنے بلکہ جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے بچوں کی، اپنے علماء کے بچوں سے تعلق جڑواتا ہوں تاکہ ہمارے نسلوں میں تعلق رہے، اور یہ محبت کیا کرو، بتایا کرو رشتے تعلق، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کن بزرگوں سے تعلق ہے، آگے ہماری نسلوں کا کن کے ساتھ تعلق ہے۔ ورنہ جو جدید دجالی فتنہ اور میڈیا جو تمہارے پاس ہے، اس کی وجہ سے لوگ کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں آیا ہوں، میں 3 جوڑے کپڑے لے کے آیا، مجھے پتا تھا کل پہنچوں گا، ایک دن ادھر رہوں گا، ایک دن یہاں، کل واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضرت حسین مکے آئے، مدینہ چھوڑ کے سامان آ گئے۔
اب جب مدینے سے آگے چلے تو اگلو نے ذہن یہ بنایا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کی، آپ آئیں گے تو گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، دارالخلافہ بھی ہے، آپ کی حکومت بھی ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، تو آگے جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں لے کر گئے۔ اب جب بے سر و سامان ہو کے کربلا بھی آئے ہیں تو نقص من الاموال، کوئی مال نہیں، والانفس، جانوں کی کمی۔ دنیا میں یہ کوئی جنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف 80,000 آدمی کھڑا ہو، 70,000 آدمی کھڑا ہو، دوسری طرف 70 آدمی کھڑا ہو، 1 اور 1000 کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ قتل ہے، یہ سانحہ ہے، یہ ان پر زیادتی ہے۔ جنگ تب ہوتی ہے جب آدمی مقابلے میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور آتا ہے۔ تو والانفس، حضرت حسین کے سامنے وہ ساری جانیں گئی، اور کتنی گئی ہیں؟ مولانا مجھ سے پہلے بتا رہے تھے 20 کی تعداد، میں کل پرسوں 23 یا 25 پڑھ رہا تھا، جتنی بھی تھی اس میں حضرت علی کے بیٹے بھی تھے، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، حضرت حسن کے بیٹے بھی تھے، حضرت حسین کے بیٹے بھی تھے، حضرت سیدنا جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے، حضرت عقیل کے بیٹے بھی تھے، مسلم بن عقیل کے بھائی بھی تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے۔ یہ سارا قافلہ اہل بیت رسول کا تھا، اور ان کے آباد و انصار جو 70-72 کی تعداد ہے، 80,000 یا 70,000 کے مقابلے میں 70 آدمی کھڑا ہے، اور کہتے جی جنگ ہوئی تھی۔ جنگ نہیں، یہ وہ ظلم ہوا ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔ والانفس، جان پر، والثمرات، پھل بھی دے دیے۔ یہاں ایک قرآن مجید کی عبارت پر ایک سطحی سوچ والوں کا سوال ہے، جب پھل چلے گئے پھر جان چلی گئی تو کیا فائدہ؟ باغ ہی نہیں بچا، رہا ہی کچھ نہیں۔ تو یہاں ثمرات سے مراد آپ کے باغات نہیں کہ آپ کی فصلیں برباد ہو گئی، حضرت حسین کی کوئی فصل بیجی ہوئی تھی یزید نے آگ لگوا دی، یہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر ثمر اولاد ہے۔ مولانا کہ بچہ عالم ہے، فاضل ہے، نیک صالح ہے، ہر جگہ خوشی سے کہہ سکتے ہیں میری زندگی کا سب سے بہتر پھل یہی ہے، میری زندگی کی سب سے اچھی پونجی یہی ہے، میری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ حسین کی اپنی پونجی کیا تھی؟ خود نبی کی پونجی ہے۔ اپنی پونجی کیا تھی؟ وہی شہزادے تھے جو کربل میں تڑپ رہے تھے، اور ان میں سے جب جناب سیدنا علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، کتابوں میں ہے کہ ان کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ کوفیوں میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا حسین اوروں کے بچے اٹھائے تھے، اپنا اٹھاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ کسی کو اٹھانا آسان ہے، پر اپنا بچہ تڑپتا ہوا ہو اور جاکنی کا عالم ہو۔ حضور کی گود میں ابراہیم 18 مہینے کا بچہ تھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں، آقا فرما رہے تھے کہ میرے پیارے بیٹے قلبی محزون بفراقک یا ابراہیم، کیا جا رہا ہے؟ تیری جدائی پہ میرا دل غمناک ہو چکا۔ اور یہاں وہ 18 سال کا نوجوان میدان جہاد میں لڑتے ہوئے اپنی جان جان آفری کے حوالے کرتا ہے۔ اس شہزادے کو اٹھاتے ہیں، اور جب اٹھایا تو سیدھا آسمان کی طرف دیکھا، شاید اس سے کوئی بات کر رہے تھے کہ مالک دیکھ، یہی کچھ چاہتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو پھر میں اس کو بھی اٹھا رہا ہوں۔
जिगर गोशा के लाशा पर पिदर तुफ्ता जिगर पहुंचा, बदिल कर याब लब खंदा रजा का ताज वर पहुंचा, उठा कर लाशा ए दिलबर बसुए आसमां देखा, कहा मौला नहीं शिकवा रजीना बा रजा इल्ला, भला मैं कौन होता हूँ कि पूछूं क्या किया तूने, मेरा कब है मेरा कब था, लिया तूने दिया तूने, यही है गर रजा तेरी तो फिर मेरी रजा क्या है, मोहम्मद के घराने में इताअत के सिवा क्या है, तमन्ना है फकत इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए। अब ये सब दे के अब अंदर जाके अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को खुतबा दिया है। सारा खुतबा नहीं बयान करता, उसकी एक हदीस अर्ज करता है। बुखारी में 2 रिवायतें मौजूद हैं जो हज़रत हुसैन ने उनको सुनाई कि मैंने अपने नाने मोहम्मद करीम से सुना था कि जब मुसलमान पर आजमाइश आए वो सब्र करे। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दा बिदाविल जाहिलिया, जो मुँह माथा पीटे, गिरबान फाड़े, जाहिलू की तरह पुकारे, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक, उसका मेरी उम्मत से, बोलो यार, आप पीट नहीं रहे, आप गिरबान फाड़ नहीं रहे, आप बवेला कर नहीं रहे, आप जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं, जिक्र सैयदा फातिमा सुन रहे हैं, जिक्र अलीउल मुर्तज़ा सुन रहे हैं, जिक्र हसन सुन रहे हैं, जिक्र नबी सुन रहे हैं, लेकिन जो वाह वैला करें फरमाया मेरी उम्मत से खारिज। दूसरी रिवायत, आना बरीउन, मेरा उस आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं उससे बरी हूँ। मिम्मन हलाका, जो किसी सोग में सर मुंडवाए। अब कई लोग बेचारे नंगे सर मुंडवा के फिर यूं करते हैं ताकि पता लगे कि ऐसा सच्चे आशिक। मिम्मन हलाका व साला का स्वाद के साथ, जिसका माना है चीखो पुकार करना, व खारा का और गिरबान फाड़े। ये कह के फरमाया अब मैं अंदर जब जा रहा हूँ, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, बाबेला न करना। जाके लड़े जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, और तकमील की है सजदे पर। मुझसे पहले वो नौजवान का नाम तो मैं नहीं जानता, क्या तकरीर कर रहा था, सलीम, मैं सुन रहा था। भाई फारूक ने जो यक्कुम मुहर्रम को क़याम में ज़ख़म खाए थे और ज़मीन पे गिरे थे, वो मुहर्रम की पहली की नमाज की इब्तदा थी जो फजर थी। वहाँ भी 2 रकातें थी, यहाँ भी 2 रकातें थीं, वो भी 2 रकातों की नमाज, ये भी वो अपनी जमात के इमाम, ये अपनी जमात के इमाम। उसने क़याम में मार खाई है, इसने सजदे में अपनी जान दी, सर सजदे में रख के खुदा के हुजूर पहुंचे। इससे बड़ा मरहला किसी के पास क्या हो। हदीस में आता है मोमिन जब सर सजदे में रखता है तो उसकी पेशी पे, उसकी पेशानी खुदा के कदमों पर होती है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम के तू उस वक्त शहीद हुआ जब तेरा माथा खुदा के कदमों पर था। अगली बात भी सुनो, और शहादत का वो दिन था जो आदम की तौबा का दिन था, हुसैन की शहादत का दिन था, नूह की निजात का दिन था, हुसैन की शहादत का दिन था, इब्राहीम के नाव पे गुलजार होने का दिन था, हुसैन की शहादत का दिन था, यूसुफ की और याकूब की मुलाकात का दिन था, हुसैन की रब से मुलाकात का दिन था, हज़रत सुलेमान के तख्ते खिलाफत पे बैठने का दिन था, हुसैन का तख्ते शहादत पे आने का दिन था, वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था, हुसैन की रब की कुर्बत का दिन था। जो दिन रब ने नबियों के लिए चुना है वो हुसैन के लिए चुना है। फिर उलमा ने लिखा है शहादत की 2 किस्में हैं।
ایک ہے مظلومانہ شہادت، اچانک آدمی بیٹھا تھا، حملہ ہوا، شہید ہو گیا، یہ مظلومانہ شہادت۔ ایک ہے مجاہدانہ شہادت کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو۔ حسین اکیلے شہید ہیں جو دوہری شہادتوں کے مالک ہیں۔ بلایا گیا تو مظلوم ہیں، اور جب غداری کی ہے اور آمنا سامنا ہوا ہے تو پھر کہا میں مظلوم ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں، پھر میں مجاہد بن کے شہید ہونا چاہتا ہوں کہ اپنی جان دوں گا، جان آفری کے حوالے کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے جاؤں گا۔ یہ حضرت حسین ابن علی کی وہ شہادت۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تفسیر دیکھ رہا تھا۔ علماء مجھے معاف کر دیں اگر اس میں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو، چونکہ میں واعظ ہوں تو جو باتیں دماغ کو لگتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اسماعیل کی گردن پہ چھری پھری، گردن کٹی نہیں، امتحان بڑا تھا کہ خواب دکھایا گیا، باپ بیٹا تیار ہو گئے قربانی کے لیے، لیکن گردن نہیں کٹی، اس کی جگہ کون کٹا؟ سارے لوگ زور سے بولو۔ اس دمبے کو خدا نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم دیا ہے، یعنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس دمبے کا اسماعیل سے کوئی جوڑ بھی ہے؟ وہ نبی بھی ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، قربان ہونے کے لیے تیار بھی ہے، باپ کو ترغیبیں بھی دے رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، اپنی آنکھوں کے پٹی باندھو، چھری کو یوں تیز کرو، مجھے یوں پیش کرو، اور اس کی جگہ نیچے دمبا ہو گیا، فدینا ہو کسی بھی نظیم ہو جاتا۔ ذبح عظیم ہے کیا کہ اس کی جگہ پر بڑی قربانی کون سی آئی؟ مجھ سے پہلے مولانا عبید الرحمان صاحب، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جہاں یہ اپنی زبان کے بادشاہ ہیں وہاں اقبالیات کے حافظ ہیں، ورنہ اقبال کا شعر سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب بے سر و سامانی کا عالم، کہ خلیل جب وہاں گیا ہے تو اس کے پاس کیا تھا؟ سادگی کا عالم یہ ہے کہ بچے کو لے کے چلا گیا، لیکن رنگین ہے داستان عالم کہ خون دینا حرم، خون پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے کہا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تکمیل تو حسین پر ہوئی ہے، ابتدا اسماعیل نے کی تھی۔ اب اس نہایت اور ابتدا میں کوئی ربط تو ہو، کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے۔ وہ جوڑ یہی ہے کہ وہ بھی مہینہ اشہر حرم کا ہے، یہ بھی مہینہ اشہر حرم کا ہے، وہاں بھی 10 تاریخ ہے، یہاں بھی 10 تاریخ ہے، وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، آل ابراہیم ہے، آل نبی ہے، یہ بھی آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جب یہ ساری چیزیں کٹھی ہیں تو اب بات کو سمجھنا، وہاں خلیل کے ساتھ اسماعیل کو بچایا کہ حرم کو بنانا تھا، یہاں محمد نے جب حرم بسا لیا، اب قیامت تک نبی کے اس نظام کو خلافت کی طرز پر چلانے کے لیے کسی ایسے ذبیح کی ضرورت تھی جو ذبح عظیم بن کے اس کعبے کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مدینے کی حفاظت کرے، قرآن کے حفظ کی بھی حفاظت کرے، امت کی بھی حفاظت کرے۔ وہ حفاظت کرنے والا حسین ہے، یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔
اب مولوی ناراض نہ ہو تو پھر ایک اور بات کہہ دیتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ کہ بھئی یہ نمی تحقیق ہے، یہ میری نہیں ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو ہم علماء کے نزدیک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم جب کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی عبارت پڑھتے ہیں، یہ علماء فارغ التحصیل جب ہوتے ہیں اپنی سند پڑھتے ہیں تو ہم اپنی سند میں بتاتے ہیں کہ میں نے علامہ کشمیری سے حدیث پڑھی، قاری طیب سے حدیث پڑھی، انہوں نے انور شاہ سے حدیث پڑھی، انہوں نے شیخ الہند سے حدیث پڑھی، انہوں نے جناب نانوتوی گنگوہی سے حدیث پڑھی، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، انہوں نے جناب شاہ اسحاق سے پڑھی، انہوں نے جناب کیا نام عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے پڑھی، پھر عرب کی طرف جاتی ہے۔ دیوبندی مولوی ہو، بریلوی مولوی ہو، اہل حدیث مولوی ہو، مولوی نہیں بنتا جب تک شاہ اسحاق کی اس روایت کو نہ پیش کرے۔ شاہ اسحاق نے حضرت حسین کی شہادت پر کتاب لکھی ہے سر الشہادت ہے، اس کے اندر اس تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ دمبا تو عارضی طور پر تھا، حقیقی قربانی اس حرم کی حفاظت کی، نبی کی آل میں وہ حسین ابن علی تھے جنہوں نے جان پیش کر کے قیامت تک اسلام کی حفاظت کی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا کرے۔ باقی باتیں آپ نے انشاءاللہ تعالی جمعہ یہاں پڑھنا ہے اور جمعہ کے دن سننا ہے۔ یہ میری برطانیہ کی